مجھے سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر مجھے سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین، سوشل میڈیا کے تعلق سے ہم لوگوں کا ایک بڑا غیر ذمہ دارانہ رویہ یہ اکثر لوگوں کا یہ ہے کہ جو بھی چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں دین کے نام پر، مذہب کے نام پر، ہم فوراً اسے فارورڈ کرنے لگتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ اپنے آپ میں بڑا ہی غلط طریقہ ہے اور یہ شریعت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ ہمارے پاس کوئی بھی دین سے ریلیٹڈ کوئی پوسٹ آئے، چاہے وہ آڈیو ہو، چاہے وہ ویڈیو ہو، چاہے وہ فوٹو ہو، ہم اس کی پہلے تحقیق کریں، ہم اہل علم سے پوچھیں، ہم علماء سے پوچھیں، ہم اس کے جو صحیح اس کی جانکاری رکھتے ہیں ان سے پوچھیں، اور اس کے بعد ہم اس کو جو ہے وہ شیئر کرنے لائق ہے کہ نہیں، فارورڈ کرنے لائق ہے نہیں، اس کے بعد ہم اس کو فارورڈ کریں۔ پچھلے دنوں تقریباً 1-2 ہفتہ پہلے میرے پاس ایک ویڈیو آیا، تقریباً 4 منٹ 28 سیکنڈ کا یہ ویڈیو واٹس ایپ پر کسی نے مجھے بھیجا۔ بنارس کے محلہ قاضی پورہ کے، قاضی سعد اللہ پورہ کے کوئی ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے شہاب الدین۔ وہ ان کا ایک ویڈیو تھا، وہ نوجوانوں کو اکٹھا کر کے اس ویڈیو میں اناپ شناپ باتیں کر رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ شروع فاطمہ کے نام سے، قرآن کریم کی اپنی منمانی تفسیر کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک کوئی معمولی پڑھا لکھا اور معمولی دین کی سمجھ رکھنے والا بھی اس طریقے کا ویڈیو دیکھ کے سمجھ جائے گا کہ یا تو یہ آدمی سرفرا ہے، سٹھیا گیا ہے، دماغ اس کا خراب ہے، یا پھر یہ گمراہ ہے اور گمراہ کر رہا ہے۔ تو اس طریقے کا ویڈیو اگر ہمارے پاس آیا بھی تو ہماری ذمہ داری کیا تھی کہ ہم اس کو فارورڈ نہ کر کے ہم چپ چاپ سے اس پر بیٹھ جاتے۔ لیکن ہمارے ہی بھائیوں نے اس کو اتنا فارورڈ کیا اور اتنا شیئر کیا کہ ابھی مجھے 2-3 روز پہلے کسی نے بتایا کہ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے یہ ویڈیو، اور اس انسان نے، شہاب الدین نام کے اس آدمی نے، جو 1 نمبر کا جاہل آدمی ہے، اس ویڈیو کو سننے کے بعد کوئی بھی آدمی یہ فیصلہ کر سکتا ہے اس کو اردو بولنے کی تمیز نہیں ہے۔ وہ قرآن کی آیتوں کو ترجمہ میں سے دیکھ کے اس کا ترجمہ کر رہا ہے اور تفسیر کے نام پر ایسی تحریف کر رہا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ اور پھر اب یہ معلوم ہوا ہے کہ بہت سارے نوجوان، وہ قاضی سعد اللہ پورہ کا رہنے والا ہے بنارس کا، اور دوسرے محلے کے کئی نوجوان اس کے جھانسے میں آ رہے ہیں، اس کے فتنے میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس طریقے کے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، یہ بہت بڑے افسوس کی بات نہیں ہے، تو اللہ کے رسول کی پیشن گوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں موجود ہیں کہ جھوٹے نبی پیدا ہوں گے، کذاب پیدا ہوں گے، دجال پیدا ہوں گے، وہ ساری پیشن گوئی تو آپ کی پوری ہو رہی۔ افسوس کی بات یہ کہ ہمارا نوجوان طبقہ اس طریقے کی چیزوں پر متاثر ہو جاتا ہے ان لوگوں سے۔ کوئی غامدی کو دین کا ریپریزنٹیٹیو سمجھ رہا ہے، غامدی سے دین سیکھ رہا ہے، کوئی علی مرزا سے دین سیکھ رہا ہے، کوئی رافضیوں کی تقریروں کو شیئر کر رہا ہے۔ کیوں نہیں آپ علماء سے جڑتے ہیں؟ کیوں نہیں آپ قرآن و حدیث کی صحیح جانکاری رکھنے والے لوگوں سے دین حاصل کرتے ہیں؟ میرے بھائی، ہم دنیا کے بارے میں کتنے ہم الرٹ رہتے ہیں۔ ہم بیمار ہوتے ہیں، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہم انجینئر کے پاس نہیں جاتے۔ انجینئر بھی پڑھا لکھا ہے، ہم جا کے اس سے کہ جناب ہم کو دوا دے دو، نہیں صاحب، یہ اس کے مطلب کی چیز نہیں ہے، اس فیلڈ کا یہ نہیں ہے۔ تو دین کیا اتنا یعنی اٹھائی گری پڑی چیز ہے کہ کوئی بھی کسی سے بھی دین حاصل کر لے؟ امام محمد ابن سیرین کا قول امام مسلم نے اپنے مقدمہ میں نقل کیا ہے کہ ان ھذا العلم دین۔ حدیث جب کسی سے حاصل کرو تو امام محمد ابن سیرین نے کہا کہ یہ علم دین ہے، فانظروا عمن تاخذون دینکم، دیکھو تم کس سے دین لے رہے ہو۔ دین ہر آدمی سے نہیں لیا جاتا۔ الاسناد من الدین، ہمارے شریعت میں جو ہمارے علماء نے، محدثین نے جو سند کا سلسلہ بنایا، کیوں بنایا؟ تاکہ معلوم ہو جائے کہ بیان کرنے والا کون ہے۔ گڑبڑ راوی ہوتا تھا، حدیث نہیں لیتے تھے، کیوں؟ بہت نیک ہے، بہت صالح ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، لیکن نہیں، ہم اس سے حدیث نہیں لیں گے، کذاب ہے، یہ جھوٹا ہے یہ۔ تو دین کے نام پر کوئی کچھ بھی بیان کرے ہم مان لیتے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے میرے بھائی۔ میں اس ویڈیو کو، جب میرے پاس یہ ویڈیو آیا، میں قطعاً اس ویڈیو کو اہمیت دینے کے حق میں نہیں تھا، لیکن مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ آج آپ کے سامنے بیٹھ کر کے اس ویڈیو پر کمنٹ کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہوا کہ ہمارے نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس آدمی کے فتنے میں مبتلا ہو رہی ہے۔ اس ویڈیو میں اس آدمی نے کیا کہا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کے اندر جہاں معراج کے سفر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کبرا کا لفظ استعمال کیا ہے، لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا۔ تو اب یہ جاہل آدمی کہہ رہا ہے کہ دیکھو کبرا کسی عورت کا ہی نام ہوتا ہے، اب اللہ کے نبی نے معراج پہ دیکھا، کس کو دیکھا؟ پردے میں ہے، وہ پردہ کھولا، کبرا کسی عورت کا نام ہے، وہ فاطمہ ہے۔ دیکھو معراج کے واقعے میں محمد رسول کے معراج بھائی تو معراج پر کمان کے فاصلے پر یا اس سے بھی کم، قرآن جو کہہ رہا ہے وہ بات بتا رہے۔ قرآن کے اندر ہے کہ رسول جب دیکھیں تو ان کی آنکھ نہ تو اور طرف مائل ہوئی نہ حد سے آگے بڑھی، وہاں کچھ دیکھیں، اور جو دیکھیں اوکے لقب کبرا کا ہے، کبرا نام عورت کا ہوتا ہے۔ عجیب و غریب منطق ہے۔ ارے اللہ کے بندے، جب تجھے عربی نہیں آتی، تجھے معلوم نہیں کبرا کے لفظ کا مطلب کیا ہے، تو قرآن کریم کے الفاظ کی تفسیر کر رہا ہے، اور تجھ سے بڑے جاہل وہ لوگ ہیں جو تیری تفسیر سن رہے ہیں۔ کبرا کا مطلب عربی میں جیسے اکبر کے معنی بڑا ہوتا ہے، اسی کا مؤنث کا صیغہ ہے کبرا۔ عربی زبان میں کسی بھی، اور ایک بات یہاں یاد رکھیے کہ عربی میں کبرا اگر کہا جائے تو کوئی لیڈیز کوئی عورت مراد تو ضروری نہیں ہے۔ عربی میں جو غیر جاندار جو بے جان چیزیں ہوتی ہیں ان کے لیے بھی عربی میں مؤنث کی ضمیر یا مؤنث کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے معراج کے سفر کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ ما زاغ البصر وما طغى، میرے نبی کی آنکھیں نہ تو بہکیں نہ سرکش ہوئیں۔ میرے نبی نے معراج کے سفر میں جو میرے نبی کو دکھایا گیا ان کی آنکھوں نے پرسکون طریقے سے دیکھا۔ ایک ہوتا ہے کہ آدمی کوئی عجیب و غریب چیز دیکھتا ہے تو آنکھیں چدھیا جاتی ہیں، آنکھیں جو ہے حیرت سے پھیل جاتی ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے جو بھی عجائب دکھائے اور ملائے اعلیٰ کی جو بھی عجیب چیزیں آپ نے دیکھی، آپ کی آنکھیں ادھر ادھر نہیں ہوئیں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ، میرے نبی نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں، کبریٰ یہ آیات کی صفت ہے، آیات نشانیاں اس کی صفت ہے کبریٰ، بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا۔ اب یہ جاہل آدمی کبریٰ کو عورت کے اوپر فٹ کر رہا ہے۔ اب اس سے کوئی پوچھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے 30ویں پارے میں سورہ نازعات کے اندر آیت نمبر 20 اور 21 میں فرعون کے بارے میں بھی یہی کبریٰ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بڑی نشانیاں دکھائیں۔ وہاں دیکھیے وہاں بھی یہی بڑی کبریٰ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو کیا نعوذ باللہ وہاں حضرت موسیٰ نے کوئی عورت دکھائی تھی فرعون کو؟ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، فرعون کو جب وہ آیات کبریٰ دکھائی گئیں تو اس نے نافرمانی کی اور جھٹلایا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں سورہ نازعات کی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کو بھی کبریٰ کہا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، جب وہ بڑی مصیبت آئے گی، وہ قیامت کا دن آئے گا، وہاں اللہ نے طامۃ الکبریٰ کہا۔ تو کیا نعوذ باللہ قیامت کوئی عورت کا نام ہے؟ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جہنم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کبریٰ کا لفظ استعمال کیا سورہ اعلیٰ کے اندر، الذی یصلی النار الکبریٰ، جہنمی بڑی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو اللہ کے بندے، جب قرآن کہ الفاظ تجھے معلوم نہیں، تجھے عربی نہیں آتی، تو کبریٰ کے معنی عورت لے رہا، تو قرآن پر گفتگو کر رہا ہے۔ ایسے آدمی کی زبان کو لگام دینے کی ضرورت ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے جاہل قسم کے نوجوان جن کے پاس دین کی معلومات نہیں اور جن کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہر ایرے غیرے نتو خیرے سے دین کا علم حاصل نہیں کیا جاتا، وہ اس آدمی کے جھانسے میں اور اس کے فتنے مبتلا ہو رہے ہیں۔ آگے اس کے بعد وہ شہاب الدین نام کا جو ہے وہ انتہائی نامعقول انسان کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ افتمارونہ، تو انہوں نے تو کہیں قرآن کی عربی کے آیت کے الفاظ تک نہیں پڑھے، انہوں نے صرف ترجمہ کی آیت میں پڑھ رہا ہوں۔ افتمارونہ علی ما یرا، کیا تم جھگڑا کر رہے ہو نبی نے جو دیکھا اس کے اوپر؟ تو کہتے ہیں دیکھو نبی نے جس کو دیکھا اس کے بارے میں جھگڑا شروع ہو گیا تھا۔ اب نبی نے کس کو دیکھا تھا؟ نبی نے جس کو دیکھا تھا وہ فاطمہ ہے، نعوذ باللہ۔ صحیح بات۔ اور جو کچھ دیکھے نا اس معاملے میں امت سے جھگڑا بھی ہو رہا ہے، وہ قرآن کے اندر ہے۔ کہتے ہیں جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل نے اس کو جھوٹ نہیں جانا۔ کیا جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم اس میں ان سے جھگڑا کرتے ہو؟ جھگڑا اسی کو لے کے ہو رہا ہے جو دیکھی گئی بات ہے۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ معراج کے سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا، کہ آپ نے جب دنیا میں آ کر کے آپ نے اپنے صحابہ کو بتایا، صحابہ ایمان لے، حضرت ابو بکر نے سب سے پہلے تصدیق کی، مشرکین مکہ نے اس پر جھگڑا کیا تھا، مشرکین مکہ نے انکار کیا تھا۔ ان کی بات ہو رہی کہ تم میرے نبی سے جھگڑتے ہو۔ صحابہ کا کبھی جھگڑا نہیں رہا، اہل ایمان کا کبھی جھگڑا نہیں رہا اس بات پر۔ اس کے بعد کہتے ہیں رسول نے دعوت کس چیز کی دی؟ دوسری بات اس کا ہے کہ اس کو
रसूल ने दावत किस चीज की दी, रसूल ने पैगाम किसका दिया। शहाबुद्दीन साहब कह रहे हैं रसूल ने दावत किस चीज़ की दी। अच्छा, इस आदमी को उर्दू भी नहीं आती। ये हमारे बनारस की जो अलवी पुरा की जो इलाकाई ज़ुबान है, जो यहाँ की लोकल लैंग्वेज है, उस ज़ुबान में ये आदमी बात कर रहा है। यानी हम इतने, अल्लाह की पनाह, इतने यतीम हो गए हम इल्म के मामले में कि एक इंसान जो इल्म से इतना नाबलद है कि उसने सिर्फ कुरान का घर में तर्जमा रखा था, उसने 4 लाइनें पढ़ ली, हम उसको कुरान की तफसीर करने का दर्जा हमने उसको दे दिया। बहुत अफसोस की बात है मेरे भाई। तो ये कहता है रसूल ने दावत किस चीज़ की दी। अब उसके बाद जो है वो सूरह रात की आयत नंबर 14 का तर्जमा करते हैं जनाब। आइए पहले वो आयत मैं पढ़ दूँ और उसका तर्जमा आपके सामने मैं कर दूँ। अल्लाह कहता है कि लहू दावतुल हक़्क़ि वल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिही ला यस्तजीबूना लहुम बिशैइन इल्ला कबासिति कफ़ैहि इलल माई लियब्लुग़ फ़ाहु। अल्लाह कह रहा है कि लहू दावतुल हक़, अल्लाह ही को पुकारना बरकत। दावत के माने वही दावत नहीं होता है किसी को बुलाना, दावत के माने पुकारना भी होता है। यहाँ दावत दुआ के माना में, और यही तर्जमा अक्सर मुतरजमीन और मुफस्सरीन ने किया है, चाहे वो मौलाना मोहम्मद जुनागढ़ी हों, चाहे वो मौलाना अशरफ अली थानवी हों, चाहे वो मौलाना मौदूदी हों, यहाँ तक कि बरेलवी मसलक के जो आलिम हैं मौलाना अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी, उनका भी तर्जमा यही है कि लहू दावतुल हक़, अल्लाह ताला ही को पुकारना बरहक़ है, उसी को पुकारना सही है। वल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिही, और अल्लाह को छोड़ करके लोग जिनको पुकारते हैं, ला यस्तजीबु लहुम बिशैइन, वो उनकी दुआ को कबूल नहीं कर सकते। उनकी मिसाल तो उस आदमी की तरह है जो पानी की तरफ अपनी हथेलियों को फैलाए हुए हो ताकि पानी उसके मुंह में पहुंच जाए, जबकि पानी उसके मुंह में सिर्फ हाथ को फैलाने से तो नहीं पहुंचेगा। वमा दुआउल काफिरीन इल्ला फी ज़लाल, और काफिरों का पुकारना, काफिरों की दुआ करना ये बिल्कुल वेस्ट है, बेकार है। काफिरों को उनको पुकारने से, वो जिनको पुकार रहे हैं उनको पुकारने से उनका कोई मसला हल होने वाला नहीं है। अब यहाँ बात हो रही है दावतुल हक़ से मुराद यहाँ अल्लाह ताला को पुकारना बरहक़ है। और ये शहाबुद्दीन नाम के जो है ये साहब ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ देखो कहा जा रहा है कि रसूल ने हक़ की दावत दी। अब कह रहे हैं कि हक़ का मतलब क्या है, कह रहे हैं कि मुसलमान हक़ मानने के लिए तैयार ही नहीं। तो रसूल ने दावत किस चीज की दी, रसूल ने पैगाम किसका दिया। रसूल ने पैगाम दिया है लहू दावतुल हक़ वल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिही ला यस्तजीबूना लहुम बिशैइन इल्ला, कहने का मतलब है कि दावत जो दी जा रही है हक़ की दावत दी जा रही है, और हक़ के बारे में है कि हक़ मुसलमान मानने पे तैयार नहीं है। कौन सा मुसलमान हक़ मानने के लिए तैयार नहीं, कौन से हक़ की बात आप कह रहे हैं। उसके बाद कहते हैं कि कुरान उस पर से पर्दा उठाता है, यहाँ जो चीज़ छिपी हुई है उस पर से पर्दा उठाता है, और पर्दे से फातिमा के अलावा कुछ नज़र नहीं आता है। और कुरान उस भेद को, पर्दा जो उठाता है, उस पर्दा में नाम खुलता है तो उसमें फातिमा के अलावा कोई दिखाई नहीं देता। यानी अगर मान लीजिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज़ की तरफ लोगों को दावत दी, कुरान और हदीस में उसका जिक्र मौजूद है भी, अल्लाह के रसूल ने अल्लाह के दीन की तरफ दावत दी, तौहीद की तरफ दावत दी, ईमान की तरफ, उसमें हज़रत फ़ातिमा का नाम कहाँ से आ गया। भाई हज़रत फ़ातिमा के बारे में हमारा ईमान और अक़ीदा है कि आप सैयदतुन निसाइल आलमीन हैं, तमाम जन्नती औरतों की सरदार हैं, हसनैन करीमैन की वालिदा मोहतरमा हैं, सैयदना अली मुर्तज़ा की आप बीवी हैं, और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर हैं, नूर नज़र हैं। अल्लाह के नबी ने अपने कलेजे का टुकड़ा कहा है, फ़ातिमा तो बज़ातुम मिन्नी, फ़ातिमा मेरे कलेजे का टुकड़ा है। तमाम हदीसें मौजूद है। हम हज़रत फ़ातिमा के फ़ज़ाइल का कौन इनकार करता है, मगर यहाँ हज़रत फ़ातिमा को उलूहियत का दर्जा दिया जा रहा है, अल्लाह के मकाम पर पहुँचा दिया गया। और ये कहा जा रहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के मौके पर जिस रब का दीदार किया नौज़ुबिल्लाह वो हज़रत फ़ातिमा थी। कैसी अजीब व गरीब बात है। सैयदना अली मुर्तज़ा के दौर में जब बाज़ लोगों ने हज़रत अली को इलाह कह दिया, उनको रब कह दिया, हज़रत अली ने उनको मुर्तद करार दिया, उनको कत्ल करवा दिया। तो ये जाहिल आदमी जो है हज़रत फ़ातिमा की इस तरीके से उलूहियत का दावा कर रहा है। उसके बाद जो है ये जनाब सूरह शूरा की आयत नंबर 16 की तिलावत करते हैं। सूरह शूरा की आयत नंबर 16, वो आयत तो नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ तर्जमा करते हैं। आयत मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। अल्लाह फरमाता है सूरह शूरा की आयत नंबर 16 के अंदर कि वल्लज़ीना युहाज्जूना फ़िल्लाहि मिन बाद मस्तुजीब लहू, जो लोग अल्लाह के बारे में झगड़ा करते हैं इसके बाद कि अल्लाह ताला को अहले ईमान मान चुके हैं। हुज्जतुहुम दाहिज़तुन इंद रब्बिहिम, उनकी कट हुज्जत ही अल्लाह ताला के नज़दीक बातिल और बेकार है।
وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید، اور ان کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوگا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اس آیت کو پڑھ کر کے شہاب الدین صاحب کہتے ہیں کہ جس ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے وہ فاطمہ کے سوا کوئی نہیں، اور خدا جو ظاہر ہوتا ہے وہ فاطمہ کے سوا کوئی نہیں۔ اگر وہ کوئی کہتا ہے کہ یہ نہیں ہے تو وہ پیش کرے۔ جو لوگ آیت نمبر 15 سورہ 42، جو لوگ خدا کے بارے میں اس کے بعد کہ اسے مومنوں نے مان لیا ہو جھگڑتے ہیں، جو لوگ خدا کے بارے میں اس کے بعد کہ اسے مومنوں نے مان لیا ہو جھگڑتے ہیں، ان کے پروردگار کے نزدیک ان کا جھگڑا بیکار ہے۔ اس طریقے سے جتنا بھی میٹر ہے سب قرآن پورا فاطمہ کے ارد گرد ہے۔ جنت پاؤں کے نیچے، کس کے پاؤں کے نیچے؟ ایک ماں ہے جنت سے نکالی گئی، وہ کون ماں ہے جس کے پاؤں کے نیچے؟ قرآن کے اندر پورا پروف ہے جو خدا ظاہر ہوتا ہے وہ فاطمہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ نہیں ہے تو وہ دوسرا پیش کرے۔ کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا۔ یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ شورا کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا رد کر رہا ہے جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، اللہ کی توحید کے خلاف ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، جو ملحد ہیں، جو کافر ہیں، اللہ ان کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ اور یہ آدمی شہاب الدین نام کا یہ شخص اس آیت کا مصداق نعوذ باللہ اس وقت سارے مسلمانوں کو قرار دے رہا ہے کہ آپ لوگوں نے اللہ کو سمجھا ہی نہیں، اللہ سے مراد تو فاطمہ ہے، نعوذ باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس پر سوائے اس کے ہم اور کیا کہیں؟ شہاب الدین صاحب، آپ کے نزدیک آپ نے شاید اللہ کو نہ پہچانا ہو، مگر ہم نے جس اللہ پر ہم ایمان رکھتے ہیں اس اللہ کی بہت ساری صفات ہمیں قرآن میں بتائی گئی۔ اگر آپ نعوذ باللہ حضرت فاطمہ کو رب کا درجہ دے رہے ہیں تو پھر آپ کو جواب دینا پڑے گا لم یلد ولم یولد کا کیا مطلب ہے۔ نعوذ باللہ، ہمارا رب تو وہ ہے جو نہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ حضرت فاطمہ نبی کی بیٹی ہیں اور پھر ان کے بیٹے حضرت حسن اور حسین اور پھر ان کی پوری نسل چلی ہے۔ ہمارا رب وہ ہے جو الصمد ہے، جو بے نیاز ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بخاری شریف کی روایت ہے، اپنے ہاتھوں سے چکی چلاتی تھی، ہاتھوں پہ نشان پڑ جاتے تھے، ان کو اپنے گھر کے کام کرنے ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک مرتبہ غلام مانگنے کے لیے وہ آئی تھی کہ گھر کے کاموں میں کچھ آسانی ہو جائے۔ بے نیاز تو نہیں تھی، بے نیاز صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ حضرت فاطمہ اپنی ایک مخصوص جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عمر دی، وہ عمر گزارنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی، ان کا انتقال ہو گیا، ان کی وفات ہو گئی۔ تو ایک انسان کو اور نبی کی بیٹی کو رب کا درجہ دینا یہ کفر ہے میرے بھائیوں۔ اور شہاب الدین کی اس بات کو جو لوگ مان رہے ہیں، اگر انہوں نے ان کی اس باتوں کو مان لیا تو وہ دائرے اسلام سے خارج ہو جائیں گے، بات یاد رکھیے۔ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو دیں گے۔ میرے نوجوانوں، اپنے ایمان کو اتنی سستی چیز مت بناؤ کہ کسی جاہل کی بکواس سن کر کے تم اپنے ایمان کا سودا کر لو اور اپنے ایمان کو چھوڑ دو۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے معراج پر کس کو دیکھا؟ اس دیکھی ہوئی چیز کو آپ بتاؤ۔ قرآن کے اندر پورا پروف ہے جو خدا ظاہر ہوتا ہے وہ فاطمہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ نہیں ہے تو وہ دوسرا پیش کرے۔ اللہ کے بندے، سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو معراج پر دیکھا یا نہیں دیکھا، اس میں بھی علماء میں اختلاف ہے، سلف میں اختلاف ہے، اور زیادہ مضبوط بات انہی لوگوں کی ہے دلیل کے اعتبار سے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ میں صرف 2 دلیلیں آپ کو دے دینا چاہتا ہوں کہ معراج میں اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، دیدار الہی آپ کو نہیں ہوا۔ اس کی 2 دلیلیں آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا، یہ صحیح مسلم کی کتاب الایمان کی 178 نمبر کی حدیث سے کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا حل رأیت ربک، اے اللہ کے رسول کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نور انا اراہ، اللہ تعالیٰ تو نور ہے، میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ یعنی دنیاوی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے نور کا دیدار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اللہ کے رسول کی اس حدیث سے معلوم ہوا۔ اور اسی طریقے سے صحیح بخاری کتاب التوحید 7380 نمبر کی حدیث اما عائشہ کہتی ہیں من حدثک ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ فقد کذب، جو تم سے یہ بیان کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کیوں؟ وہو یقول، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لا تدرکہ الابصار، سورہ انعام کی آیت نمبر 103 پڑھی اما عائشہ نے کہ اللہ تعالیٰ کو دنیا کی نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، دنیا کی نگاہوں سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ وہ آخرت میں اہل ایمان اپنے رب کا دیدار کریں گے، دنیا کی آنکھوں سے کوئی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے بعد جو ہے یہ آدمی کہتا ہے
کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ کہتے ہیں تو یہ جب کہا جاتا ہے تو لفظ اللہ جب کہتے ہیں تو پردہ ڈال دیا جاتا ہے، اور جب اس پردے کو ہٹاؤ تو کوئی نہیں ہے فاطمہ کے سوا، اور اس کے بعد وہ اپنے جو ہواری مواری وہاں پہ بیٹھے ہیں ان سے کہتا ہے بھئی کھانا لاؤ، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کرتا ہے شروع فاطمہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور کہتا ہے سب لوگ کھاؤ، جس کو قبول ہے وہ کھائے، جس کو قبول نہیں ہے وہ جائے۔ اب جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا جاتا ہے تو بسم اللہ جو ہے لفظ پردہ ڈال دیتا ہے، اللہ کہو گے پردہ کون ہے؟ وہی ہے، لیکن جب اس پردے کو ہٹاؤ گے، اس پردے کے ہٹنے کے بعد جو تصویر آتی ہے وہ فاطمہ کی ہے، اسی کے نام سے آج بسم اللہ کرو، لے آؤ میاں روٹی، روٹی لے کے آؤ ادھر۔ شروع فاطمہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، روٹی کھاؤ، دیکھو قبول ہے، جو نہ قبول ہے کنارے چلا جائے۔ لو پنکھا کھول دے کر روٹی پکڑو اور زور سے آواز لگاؤ۔ شروع کرتا ہوں فاطمہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، یہی ہے بسم اللہ۔ اللہ کے بندو، اگر ذرا سے بھی سوجھ بوجھ ہوتی، فاطمہ ایک عورت کا نام ہے اور آپ ترجمہ بھی کر رہے ہیں شروع فاطمہ کے نام سے جو بڑا مہربان، ارے عورت ہوتی تو بڑی مہربان ہوتی نا، اس کے لیے رحیم کے بجائے رحیمہ کا لفظ استعمال ہوتا۔ یعنی اس انسان کی جو بات ہے وہ نہ تو عقلاً اس کی کوئی توجیہ کی جا سکتی، عقلی اعتبار سے اس کی کوئی بنیاد ہے، اور نہ نقلی اعتبار سے شرعی اعتبار سے اس کی کوئی بنیاد ہے۔ اس انسان کی تمام باتیں بالکل بے سر پیر کی ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بہت سارے نوجوان اس کے جھانسے میں آ رہے ہیں۔ پہلے تو میں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ کوئی آدمی ہے جس کا دماغ خراب ہو چکا ہے، سرفرا ہے کوئی، لیکن بعد میں لوگوں نے جو بات بتائی ہے کہ شہاب الدین نام کا جو یہ آدمی ہے، یہ اسلام دشمن تنظیمیں اس کو فنڈنگ کر رہی ہیں، اسلام دشمن تنظیموں کے ساتھ یہ آدمی ملا ہوا ہے، اور حالات یہ ہیں کہ اگر اس کے خلاف کوئی ایکشن کوئی لیا جا رہا ہے تو باقاعدہ ایسی دھمکیاں بھی آئی ہیں اسلام دشمن تنظیموں کی طرف سے، مسلم دشمن آرگنائزیشنز کی طرف سے، کہ اگر اس کو کچھ ہوا تو ہم لوگ جو ہے کھڑے ہو جائیں گے اس کے سپورٹ میں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ آدمی اسلام دشمنوں کے ہاتھوں کھیل رہا ہے، اور ایک طریقے سے لوگوں کو مرتد بنا رہا ہے، کافر بنا رہا ہے، لوگوں کو دائرہ اسلام سے خارج کر رہا ہے۔ میں ان تمام نوجوانوں سے اپیل کرنا چاہوں گا جو اس جاہل آدمی کی باتوں میں آ کر کے اپنے ایمان کا سودا کر چکے ہیں کہ اللہ کے بندو اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹاؤ۔ حضرت فاطمہ نبی کی نور نظر ہیں، لقت جگر ہیں، ان کو الوہیت کا درجہ دے کر کے اپنے ایمان کو غارت مت کرو، اپنے ایمان کو برباد مت کرو۔ ارے حضرت فاطمہ تو نبی کی بیٹی ہیں، ہم اللہ کے پیارے نبی کو بھی اللہ کا بندہ مانتے ہیں، اللہ کا رسول مانتے ہیں، ان کو بھی اگر کوئی الوہیت کا درجہ دے تو وہ کفر کرتا ہے، وہ شرک ہے۔ اللہ کے تمام انبیاء، اللہ کے تمام نیک بندے بہرحال اس کے بندے ہیں، ان بندوں کو رب قرار دینا یہ ڈائریکٹ شرک ہے، یہ ڈائریکٹ کفر ہے، اور انسان جو ہے اس عقیدے سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین اس جاہل کی جہالت سے ہمارے بنارس کے اور تمام جگہوں کے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، اور رب العالمین ہمیں دین کی صحیح سمجھ حاصل کرنے کی اور دین کو مستند علماء سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام۔